ضرورت ہے کہ اس دو گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ خلیفہ وقت دے مقابلے چ جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے چ دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے، اس نو پکڑیا جائے، اس دے خلاف قتال کیتا جائے، اس نو قتل کیتا جائے۔ مدینہ دے اندر دو گروہاں نے بغاوت کیتی، اے مجرم لوگ سن، بغاوت کرنے والے غلط سن، حق یزید دے لشکر دے نال سی۔ اے گل دسن والی ہے، گھوڑے بن کے اپنا گھوڑیاں والیاں گلاں کر کے تے اے گل نو تسی حق نو دبا نہیں سکدے۔ جنہاں دے نال حق ہوے، جنہاں دا منہج درست ہوے، جڑے علائے کلمت اللہ واسطے نکلے ہون، انہاں دے لشکر دے وچ کوئی بندہ شراب بھی پیندا ہوے نا، اس لشکر کولوں کوئی غلطی ہو بھی جائے نا تے اے نہیں دیکھیا جاندا۔ مثلا جنگ قاسیہ دے اندر ابو موجن سقفی شراب پیندا سی، شراب پیندا پھڑیا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے انہوں اپنے محل دے اوتے قید کر دتا گیا۔ تے کیا کوئی آکھے گا وہ دیکھو جی وہ جنگ قاسیہ دے موقع دے اوتے وہ جی صحابہ کرام دی جماعت وچوں ایک بندہ سی تے وہ شراب پیندا سی؟ وہ دیکھا جائے گا کہ حق والی جماعت کیڑی سی، حق والی لشکر دے وچ، حق والی جماعت دے وچ اگر کسے کولوں کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تے وہ ایک ضمنی ثانی گل ہے، اس نو بنیاد بنا کے تے اے نہیں وہ کہانیاں سنا کے، وہ تے اے ابو موجن سقفی والی گل تے پھر بھی ٹھیک ہے نا، اے واقعہ ہررا والیاں گلاں تے ساری کہانیاں نے، تے اے کہانیاں سنا کے تے تسی حق نو چھپانا چاہندے جے، اس طرح کدی بھی نہیں ہو سکدا۔ قرآن دی کوئی ایک آیت ایسی لیا کے دے جس دے اندر یہ ثابت ہوئے کہ مدینہ دے بغاوت کرنے والے جڑے لوگ سن وہ حق تے سن، تے پھر تے ٹھیک ہے، پھر اسی تہاڈیاں گلاں بھی من جاں گے، گھوڑے بنے گے سن، ظلم ہویا سی یار، انج نہیں سی کرنا چاہیے، کیوں وہ حق تے لوگ سن مدینے والے۔ او بھائی جدوں وہ ہے ہی مجرم نے، جدوں انہاں دا فعل ہی غلط ہے، جدوں انہاں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف، تے پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہوں نے ملنی چاہیے تھی۔ یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ حضرت یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے۔ کوئی پانی ہونی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ایسے کذب بولے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا دیکھو فوج سامنے تھی، تقریر کی، اٹھاؤ کتاب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، کہتے ہیں سنو مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے لڑنے نہیں آیا ہوں میں، مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں چلا جاتا ہوں، یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں اپنی جان گنوا دوں گا، شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے یزید کے پاس بتا دو راستہ، میں جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ کیوں گمراہ کرتے ہو امت کو؟ حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حضرت حسین یزید کے باغی نہیں تھے۔ اور جاؤ مجھے کوئی ایک روایت حضرت حسین کی بتا دو جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی۔ عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے کہ عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ یہ نہیں آکھنا یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعنت، کیوں؟ یزید کی بیعت صحابہ بھی کی تھی، اہل بیت بھی کی تھی۔ واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، گو اس نے نہیں کہا کہ شہید کرو۔ یہ ساری زیادتی جو ہے وہ ابن زیاد اور شمر ذل جوشن کی ہے۔ اگر یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی، زانی، بدکار کی بیعت کیوں کی؟ سنی مسلمان ذرا غور کریں اس بات پر، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیعت کریں۔ امیر یزید، امیر یزید، امیر یزید۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں 1-2 الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے یہ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. ظاہر بات ہے تیسری شرط ایسی شرط تھی جو مان لی گئی کہ مجھے یزید کے پاس لے چل. جو مارنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے، جو خیمے لوٹنے والے تھے، جو آگ جلانے والے تھے، وہ سارے بچ گئے اور الزام سارے کا سارا وقت کے حکمران کے سر پہ ڈال دیا. اس نے کی. اور ظالموں، امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا. بے شرمو، جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر. اہل کوفہ تو مخلص تھے مولا علی کے بھی اور سیدنا حسین کے بھی. وہ تو شیعان علی تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان مولا علی کے ساتھ مل کے لڑی ہوئی تھی. بعد میں سیدنا حسن کے ساتھ صفین پارٹ 2 ہونے والا تھا. جو آپ کو یہ ناسبی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ. صلح نہیں، وہ لڑائی کے لیے گئے ہوئے تھے. بخاری میں موجود ہے. وہ تو جب حسن ابن علی کے گورنر خرید لیے گئے تو حضرت حسن ابن علی کو پتا چل گیا کہ دنیاوی طور پہ تو اب انہوں نے اسباب کے اعتبار سے میری فوج کو کمزور کر دیا ہے، اور کل کو اگر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ہماری مجبوری ہے اس وجہ سے کہ وہ صحابی ہیں، یہ جیت گئے تو لوگوں نے کہنا کہ حق جیت گیا. تو حسن ابن علی نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا صلح کر کے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ قتل عثمان کے نام کے اوپر جو یہ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. کوئی قاتلین عثمان کو سزا نہیں ملی، وہ تو معاملے کچھ اور نکل آیا. تو یہ کہنا کہ یہ کوفیوں نے کیا تھا، کوفیوں نے نہیں کیا تھا. ہاں، اہل کوفہ کے وہ لوگ جو بنو امیہ کی حکومت کے انڈر تھے انہوں نے کیا تھا، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خطوط لکھے تھے. وہ تو بعد میں توابون کی تحریک اٹھی، وہ شہید ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف لڑتے ہوئے، اور باقی لوگوں نے مختار سقفی کے ساتھ مل کر عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا. وہ سارے اہل کوفہ تھے نا جنہوں نے یزید کی گورنمنٹ کو اتنا کمزور کر دیا کہ پورا عراق اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، حجاز بھی نکل گیا، عبداللہ ابن زبیر کے پاس آ گیا. اور یہ وہی خبیث تھا عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہ کوفی تھا جو کہ یزید کا گورنر تھا، جس کے سامنے حسین ابن علی کا سر کاٹ کر رکھا گیا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے. اور وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک اور ہونٹوں پہ لگانے لگا. جامع ترمذی میں موجود ہے. انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے. اور وہاں پر امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر رکھا گیا. علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام رہنے دیا، اردو میں رضی اللہ عنہ ترجمہ کر دیا. اتنی منافقت کی. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ کوفیوں والا کام ہو گیا. اللہ کے بندو، یہ سارا کام تمہارے ماموں اور ان کی اولاد کا ڈالا ہوا ہے. پکڑ کے تم اہل کوفہ جو مخلص مولا علی کے شیعہ تھے ان کے اوپر ڈالتے ہو. بے شرمو، بخاری شریف کھول کے پڑھو تو تمہیں پتا چل جائے گا. بخاری شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے 4827. اور جو چیزیں امام بخاری نے اس میں سکپ کی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں دوسری کتابوں میں المستدرک الحاکم میں موجود تھیں. باقی کتابوں میں امام ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں، جنہیں اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا ان کے باقی جو آف شوٹ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب مانتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا. اپنی وفات سے 4 سال پہلے تمہارے ماموں نے مروان بن حکم کو گورنر بنایا حجاز کا، اور وہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہا ہے. یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی اے میرے عزیز ہم وطنوں، یہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کرتے ہیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو کیا تھا. ابو بکر کا کون سا بیٹا بنا تھا؟ حضرت عمر کو بیٹا بتا رہے ہیں. یہ ان کی عقل ہے اور یہ اینالوجی بنانے کا ان کا طریقہ ہے. وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا
बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया, उन्होंने कहा सीधी तरह क्या है तेरा अमीरुल मोमिनीन कैसर और किसरा रोमन्स और पर्शियंस के तरीके पे चल रहा है, अबू बकर और उमर के तरीके पे नहीं, क्योंकि अबू बकर का बेटा वहां पे बैठा था, तो मैं तो इधर बैठा हुआ। हजरत उमर तो कोई रिश्तेदार नहीं थे हजरत अबू बकर के, और वो भी उन्होंने मशवरे से बनाया था। कहां वो और कहां ये कि मामू अपने बेटे को बना रहे हैं। मरवान बिन हकम गुस्से में आया, उनका पकड़ लो इसे, नायब का केस बनवाओ इस पे। तो वो वहां से उठ के सीधा हुजरे आयशा में चले गए मस्जिद नबी के साथ। इसको बाहर से गुस्सा आया, इसने कहा ओए अबू बकर के बेटे, तेरे बारे में कुरान में आयत नाजिल हुई है ना कि जब तुझे समझाया जाता था तो तू कहता था कि ये अगले लोगों की कहानी है कि मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, नाउज़ बिल्लाह। ये बनु उमैया हजरत अबू बकर के भी गुस्ताख आपको ये कहानियां करवाते हैं कि जी हजरत अबू बकर की औलाद के रिश्ते थे अहलुल बैत के साथ। ये नहीं बताते कि किस औलाद के रिश्ते थे जिन्हें बनु उमैया ने कत्ल किया हुआ है। मोहम्मद बिन अबी बकर, तेरे बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था जब तू अपने बाप की पुश्त में था कि हकम पर लानत, उसकी औलाद पर लानत, तू उसी लानत का टुकड़ा है। मरवान, ये हजरत अबू बकर के बेटे के साथ ये अशर किया, और दूसरी तरफ हजरत उमर के बेटे के साथ, वो भी बुखारी में मौजूद है। जब तहकीम के मसले के बाद इनके मामू आए मदीना शरीफ, उन्होंने वहां खुतबा दिया और कहा कि तुम में से जिसमें को खिलाफत की कोई ख्वाहिश है तो अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर को बाद में एक सहाबी ने कहा कि आपने उस वक्त क्यों नहीं जवाब दिया हजरत मुआविया को जब वो ये बात कर रहे थे, यानी उन्हें पता चल गया किसकी तरफ इशारा था। अब मुझे बताएं अब्दुल्ला इब्ने उमर का बाप कौन था? हजरत उमर। जो शख्स हजरत उमर के बारे में ये कहे कि मैं उससे ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, उसने मौला अली की खिलाफत कबूल करनी थी। बेशर्मो कहते हो कि जी वो किसासे उस्मान था। ये था पीछे मसला। जो हजरत उमर की वजह से शाम में बैठा हुआ है बंदा, वो तो हजरत उमर को खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं, वो कहता मैं उससे ज्यादा बेहतर हूं। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि मैंने इरादा किया कि मैं अपनी गोट खोलूं, इस तरह इत्तबा करके बैठे थे, मैं इसे वहीं पे जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है कि जिसने तुझे और तेरे बाप को, जब तुम लोग काफिर थे ना, इस्लाम की खातिर पिटाई की थी। इमाम बुखारी ने यह हदीस गज़वे खंदक के चैप्टर में डाली है, ये बताने के लिए कि खंदक के मौका पर अबू सुफियान भी काफिर थे, हजरत मुआविया ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, और अब्दुल्ला इब्ने उमर उस वक्त भी मुसलमान थे। कहते मैंने इरादा किया कि मैं इसे बताऊं, फिर मैं फितने के डर से खामोश हो गया, फिर मुझे जन्नत की नेमतें याद आ गई, मैंने उन पे ही किफायत कर लिया। और रावी हदीस कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने खामोशी इख्तियार करके अपनी इज्जत भी बचा ली और अपनी जान भी बचा ली। किसने? एक मामू ने दूसरे मामू से। अब्दुल्ला इब्ने उमर भी मामू है ना हमारे। ये हजरत अबू बकर और उमर के बेटों के साथ बनु उमैया कर रही है, हजरत अली के औलाद के साथ इन्होंने क्या करना था आप खुद अंदाजा कर लें। और ये सेम अल्फाज अब्दुल्ला इब्ने उमर के सही मुस्लिम में मौजूद है, हजरत उमर के रेफरेंस से भी। जब उन्हें किसी ने बताया ना कि लोग तो इस तरह चेमा गोइयां कर रहे हैं, बुखारी में भी हदीस मौजूद है 6830, मुस्लिम शरीफ में भी तफसील के साथ है। हजरत उमर ने एक ख्वाब देखा था कि मुझे मुर्गे ने ठोंगे मारी हैं, तो उन्होंने कहा मैंने इसकी ताबीर ये की है कि अनकरीब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, अगर मैं मारा जाऊं अचानक तो 6 बंदों के सिवा किसी को खलीफा ना चुनना, और देखना जो इन 6 बंदों की मुखालफत करे समझ लेना कि ये वो काफिर है। ये इतने सख्त अल्फाज है कि जिनको इस्लाम की खातिर मैंने मारा हुआ है, वो जुमले सेम रिपीट किए। हजरत उमर का विजन पहले ही था, उनको पता था कि कौन मुखालफत करेगा खुलफाए राशिदीन की। तो बुखारी में उन 6 बंदों के नाम भी है, मुस्लिम में सिर्फ 6 बंदों का जिक्र है। बुखारी में जब उनको जख्म लगा उस 6 बंदों में फरमाया अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। खैर ये टॉपिक अलग से है। अगर ये अब्दुल वाहिद कुरैशी बुलशिट ना करता तो मैं इन्हें इनके मामों की हकीकत इस मौके पर ना बताता। मेरा दिल नहीं था कि मैं इस टॉपिक को छेड़ता। अभी भी बहुत कुछ है, उसके लिए आप हमारी एक वीडियो देखें, पिछले मुहर्रम में मैंने रिकॉर्ड करवाई थी, करबला क्यों हुई। 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और एक इस मुहर्रम में यजीद के 10 झूठे दिफा, ये 2 वीडियोस देख लें, आपको पूरी गेम समझ आ जाएगी कि ये लोग तरीके वारदात क्या रखते हैं। खुद ये कातलीन के साथ मिले होते हैं और इल्जाम किसी और के ऊपर लगा देते हैं। अब ये सारा वाबी फिरका सऊदियों के साथ मिला हुआ है, और सऊदिया किसका एजेंट बना हुआ है वो आपको पता है, अमेरिका का, इसराइल का, और इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। खैर फिर टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं इतनी खुराक देता हूं, ये खुराक जरूरी थी इस मौके के ऊपर
کیونکہ انہوں نے بکواس اتنی بڑی کی تھی. قاتلین کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور مقتولین کو یہ ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں اور قاتلین کو یہ چھپاتے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا، نہ نیا نہ پرانا، کہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ ان کے اہل البیت کے ساتھ غداری کی ہے نا، وہ بابا میرے ہتھوں نیچے بچنا. کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے یزید کی بیعت کی، اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے یزید کو لگایا. لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی، اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے، لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے، یزید صحابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے نا، اور حضرت حسین صحابی، صرف صحابی نہیں، اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار. جامع ترمذی میں اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے، یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں، اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ تو اب مسئلہ ایک تابعی اور صحابی کے درمیان ہو گیا. اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے. تو صحابی والا بھی ان کا ڈھکوسلا تھا. اگر یہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے. اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے، جو اہل حدیث میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا کہ یار تم صحابہ کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا. دبے الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو، کبھی خارجی کہہ دیتے ہو. باغی اس ٹرم میں اگر کوئی کہتا ہے پولیٹیکلی تو وہ اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام، لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے. ان معنوں میں کہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں، کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی. پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے، اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں، پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں وہ صلح پسند تھے. اچھا وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل، صفین، نہروان تو وہ لڑتے رہے حضرت علی کے ساتھ. وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ، وہ بخاری میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. پھر حضرت حسن کو پتا چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے، اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں. اور انہوں نے صلح کر لی. وہ صلح حسن تھی، اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں، جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے، جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فے والا، وہ ملتا تھا اہل البیت کو. باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی. تو یہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپا کریں. صلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دی اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، جبکہ بات ہوئی تھی کہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو حضرت حسین پھر یزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ صلح حسن کی منسوخی ہے. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں. ہمیں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا، یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی. حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کون سی ہے. حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، یہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. پتا تھا. امت کے مفاد کے اندر انہوں نے ایک کمپرومائز کیا. اس کمپرومائز کے پیچھے آپ سارے معاملہ، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی صلح حسن کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا. تو میں نے تو مسلم شریف سے 6229 نمبر جو حدیث بیان کی ہے، لعن اللہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ، یہ تو حضرت معاویہ اور ان کے بعد میں آنے والے ادوار کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح کہتے ہیں صلح حسن کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے تھے؟ کہ ہم احادیث دکھا رہے ہیں، اپنا ذاتی فتویٰ تو نہیں پیش کر رہے. یہ چھپتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے کہ جی وہ تو یزید کی بھی بیعت انہوں نے کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب واقعہ حرہ کے بعد یزید کی فوجوں نے جو مدینے پر چڑھائی کی شہادت حسین کے بعد علیہ السلام، اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی، تو عبداللہ ابن عمر لوگوں کو منع کرتے تھے بیعت توڑنے سے. میرے بھائی وہ جن کو منع کر رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تھے؟ ایٹ لیسٹ تابعین تو وہ ہوں گے نا، بلکہ صحابی بھی تھے عبداللہ ابن مطیع. ان کے پاس گئے، وہ بیعت توڑ رہے تھے کہ بھائی حضرت حسین کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے.
اور یہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے بارے میں مجمع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت وہ کہتے تھے مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے، میں نے پوری زندگی پیشن کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، سوائے اس بات کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا۔ جو بات عبداللہ ابن عمر کو اپنی موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ۔ جیسے لوگ عشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ معاملات بالکل کلیئر ہیں، اب کسی نے نہیں سمجھنے تو وہ نہ سمجھے۔ اور بہرحال عمر صدیق صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ادھوری جنگ ہے، آپ لا الہ پہ پہنچے ہیں، الا اللہ کہنا بھی باقی ہے۔ یعنی میں صرف اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یزید کو کنڈیم کیا ہے لیکن اصل مسئلہ پیچھے سے خراب ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پیچھے سے خراب ہے، صرف وہ بیان نہیں کرتے۔ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ان کی طرف سے نہیں۔ کتنے اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اپنی نجی محفلوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے، جو جن کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کہہ دیا کہ تانوں دسی اندر دی گل عمر صدیق دا حضرت معاویہ دے بارے چ وہی عقیدہ ہے جو مولانا اسحاق اور انجینئر صاحب دا ہے، لیکن اسی ڈردے دس دے نہیں کسی نو۔ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن شہادت بتائیں اور اس وقت حاکم کون تھا یہ بتائیں، اور پوری دنیا میں سے مخطوطوں کے ذخیرے کھول کر بھی ایک روایت نکال دیں کہ نبی علیہ السلام کا مظلوم بیٹا شہید کیا گیا ہو اور حاکم وقت اس سے بری ذمہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حاکم پر رعیہ کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں حدیث سنائیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ان کے قتل مظلومانہ شہادت پر کسی کو گرفتار کیا گیا ہو، معذول کیا گیا ہو، یا کسی کو کوئی سزا دی گئی ہو۔ تو انصاف و عدل والی بات کرنی چاہیے۔ انصاف و عدل والی وہ بات کیا ہے جو ہمارے اسلاف یزید بن معاویہ کے بارے میں موقف رکھتے ہیں، وہی کہیں، کوئی نئی بات نہ کہیں۔ مثال ابھی 15ویں صدی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، پوری امت میں اس کی کوئی تائید کرنے والا نہیں۔ اور رہی بات تکفیر کی یا کسی کو لعنتی اور نامزد جہنمی کہنے کی، تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مفتی عبدالرحمان عابد صاحب نے رات کو ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا جس میں امیر المومنین یزید رحمہ اللہ اور ان کی انہی الفاظ کے ساتھ پورے بیان میں ان کی تائید بھی، اور ساتھ یار ہم کافر نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھیں نا حافظ ابن حجر، امام ذہبی اور ان جیسے جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے یہ الفاظ ترہیم کے رحمہ اللہ کے ان کے لیے لکھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں میں ہمیشہ دو پہلو ذکر کرتا ہوں، لوگ جو ہیں اس کو کاٹ کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ یزید کی تکفیر کرتے ہیں اس کو کافر کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر تھا تو زین العابدین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اب کوئی اس کا مطلب یہ لے لے کہ وہ واقع حرہ سے یا مکہ پر سنگ باری سے یا اہل بیت کی شہادت سے بری ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ذمہ دار ہے بحیثیت حاکم، اس نے کس کو معزول کیا، کس کو گرفتار کیا، کس کو سزا دی۔ تو یہ بھٹو دور کے بعد جب سپہ صحابہ اور سپاہ محمد شیعہ سنی تحریکات بنی ہیں، پاکستان کے امن کو یا پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش جو عالمی کی گئی ہے، اس کے زیر اثر چھپنے والا لٹریچر جو پھیلایا گیا اور اس کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کا دماغ جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ منکرین حدیث جتنے بھی ہیں وہ سب یزید کے حامی ہیں اور سیدنا حسین اور اہل بیت کے مخالف اور دشمن۔ یزید ظالم اور فاسق بادشاہ تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا ذمہ دار واقع حرہ میں 700 صحابہ اور بے شمار تابعین کی شہادت کا ذمہ دار، اور حرمین شریفین طیبین مکہ اور مدینہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توہین کرنے والا۔ نعرہ تکبیر، اللہ مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مولانا محمد عمر صدیق صاحب۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں لا حول یزید کے بارے، اور بزرگوں یہی تو پتہ نہیں، فیض عالم صدیقی ناسبی اور مولوی عبدالحمید شیخ پوری ناسبی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ کے اندر یہ نسب بھرا جا چکا ہے۔ صحابہ سے لے کر ان میں تمہیں گل سنانا، صحابہ سے لے کر فیض عالم صدیقی اور مولوی عبدالحمید
اس سے پہلے تک بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی علماء اہل ان سب نے لکھا ہے کہ یہ ظالم اور فاسق بادشاہ تھا. ثناء امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار. میں نے 2 باتیں ماسٹر صاحب کی خدمت میں پہلے عرض کی تھی. پہلی بات کہ اگر یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک نہیں تو سر وٹ کے عبید اللہ بن زیاد یزید کو نہ ہوں کالے باغل نکل جاتا اور منہ سے جھوٹ بولتے رہے حالاتوں واقعہ جھوٹ نہیں بولتے. تو دوسری گل سزا کوئی نہیں دیتی مجرم سامنے کھلوتا ہے. اگر جو نادم سی تے شرمندہ سی کہندا بھئی عمل کام غلط ہو گیا تے عبید اللہ بن زیاد دا گاٹا لاندا تے پتہ لگ جاندا بھئی قتل کرنے والے دی جزا کتب علیکم